بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کلاس نمبر 176 پارہ نمبر 18 ہے اور آج ہمارا پارہ 18 مکمل ہونے والا ہے الحمدللہ۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 1 سے 20 تک انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے اور اس کے تین جو ہیں مقاصد ہیں، یعنی اس صورت کا جو موضوع ہے 3 پوائنٹس کے اوپر ہے: توحید، رسالت اور ایمانیات کے اوپر۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کیونکہ یہ مکی دور کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکی دور میں پھر رسول اللہ نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو پھر آزمائشیں آئیں تھیں، تو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، بابرکت۔ اب یہاں بابرکت کا معنی کیا ہے؟ خیر و کثیر، ٹھیک ہے۔ وہ چیز جس کے اندر بہت زیادہ برکتیں پائی جاتی ہیں۔ کون ہے؟ الذی، وہ جس نے نزل، نازل کیا۔ اور کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہستی ہیں، یعنی جس کے پاس بہت خیر کثیر ہے۔ نزلہ، نازل کیا، الفرقان، فرقان یعنی قرآن مراد ہے۔ اور یہاں پہ قرآن کا نام دوسرا بتایا جا رہا ہے فرقان، جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان میں، حلال اور حرام کے درمیان میں، صحیح اور غلط کے درمیان میں جو فرق کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین یعنی کیا ہو جائے؟ قرآن ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی انسان اور جنوں کے لیے، یعنی زندہ ہستیوں کے لیے ہے یہ، اور فرشتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان اور جنوں کے لیے ہے۔ نذیرہ، ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمام جہان والوں کو خبردار کیا جائے۔ اور یہ کس پر نازل ہوا؟ یہ رسول اللہ پر نازل ہوا۔ پھر ہے الذی، وہ جو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ وہ جو لہو، اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کی۔ یعنی یہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اس ہستی کی کتاب ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں اس نے بنائی کوئی اولاد۔ یہ اس کی کوالٹی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ ولم، اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملکی بادشاہت میں، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ obvious بات ہے، جب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ازواج نہیں ہے تو اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ پھر وہ خلقہ، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، فقدرہ، پھر اس نے اندازہ کیا اس کا، تقدیرہ، اندازہ کرنا، یعنی مقدار میں بھی اور تقدیر میں بھی۔ اللہ نے ہر چیز کو نپے تولے اندازے کے مطابق بنایا اور پھر ہر چیز کو راہ بھی دکھائی۔ پیدا کر کے یوں چھوڑ نہیں دیا، یہ یوں نہیں کر دیا کہ کوئی انسان بس پیدا ہو گیا، اب وہ لمبا ہوا جا رہا ہے تو لمبا ہی ہوا جا رہا ہے اور کوئی حد نہیں ہے، یا پھر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور اسے اچھے برے کی تمیز نہیں پتہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تو رات ہی ہے، تو دکھ نہیں رہا ہے انسانوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب چیزیں بھیجی، روح ڈالی، تو پھر اس کے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے، اس کے اسباب بھی مقرر کیے۔ پھر ہے واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، کس نے بنا لیے؟ ہمیں یاد ہے نا، یہ مکی صورت ہے، مشرکین نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، کچھ الہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی خصوصیت، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین کے معبود جو باطل ہیں ان کی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کچھ الہ، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے، ضررن، کسی نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا، اور نہیں وہ اختیار رکھتے موت کا، ولا حیاتا، اور نہ زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اب یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، یا کمزوریاں بتائی جا رہی ہیں ان کے معبودوں کی۔ تو کس طرح پھر وہ برحق معبود ہو سکتا ہے؟ نہ تو وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ وہ پیدا کرتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے اختیار میں ہے اچھا برا، اور نہ ہی وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔
تو کس طرح سے یہ معبود کہلایا جائے گا؟ پھر ہے وقولا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان، نہیں، ہادہ، یہ قرآن، اللہ، مگر افک، ایک جھوٹ. ٹھیک ہے، ابھی کیا کرتے تھے یہ ظالم جو تھے؟ قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں قرآن کی طرف، رسول اللہ کے پیغام کی طرف نہ آئیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک جھوٹ ہے، یہ افک. آپ کو یاد ہے نا پچھلی ہی صورت میں افک کا ایک ورڈ یوز ہوا ہے حضرت عائشہ کے لیے. اور اس کا معنی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دینا، یعنی جھوٹ کے معنوں میں. تو انہوں نے کیا کرتے ہیں، یہ قرآن کو جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، قرآن نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے. افطراہ، اس نے گھڑ لیا اسے، یعنی رسول اللہ نے گھڑ لیا اسے. وہ اور مدد کی اس کی، یعنی رسول اللہ کی، علیہ، اس پر، یعنی اس کے گھڑنے پر، قوم آخرون، ایک دوسری قوم نے، یعنی جو اجمی تھے، نان عرب تھے. اور ان کا کچھ غلاموں کی طرف اشارہ تھا جو نصرانی یا یہودی تھے، یعنی اہل کتاب میں سے تھے. ٹھیک ہے، مطلب حد تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اتنے پکے عربی والے نہیں، اور اتنا ٹھوس عربی کا کلام دیا جا رہا ہے تو یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کو وہ لوگ نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں جو خود عربی نہیں جانتے ڈھنگ سے. ٹھیک ہے، جو ماہر فن نہیں ہے زبان کے، وہ اتنی بہترین پھر وہ لینگویج کے ساتھ رسول اللہ کو سکھا رہے ہیں، یعنی کوئی لاجیکلی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. وفقت، پس تحقیق، وہ لائے، حالہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ لائے، ظلمن، ظلم، و زورا، اور جھوٹ. یعنی کتنا بڑا وہ جو ہے یہ اس طرح کی بات انہوں نے بیان کی ہے، حالانکہ کوئی تک نہیں بن رہا کہ ایک تو نان عرب ہے، پھر ان کا کچھ ہوتا تھا کہ وہ کچھ غلام ہے پہلے کتاب میں سے، وہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنے زیادہ انٹلیکچوئل غلام ہیں اور وہ رسول اللہ کو سکھا رہے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ کیسی بات نہ ہے، بالکل ظلم پر مبنی اور جھوٹ پر مبنی بات ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی. یعنی فرقان سے دور کرنے کے لیے یہ باتیں بنا رہے ہیں، اور مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. اکتتبہا، اس نے لکھوا لیا ہے انہیں. وہی تو وہ تملا، وہ املا کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام. یعنی تکرار کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، بار بار آ رہا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں بس یہ صبح شام ایک ہی قصہ سنایا جا رہے ہیں، اور یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا اہل کتاب بتا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، اور کیونکہ مماثلت رکھتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپڈیٹ ورژن قرآن کا دیا ہے، پچھلی کتابوں کو کے تھیم کو ختم نہیں کیا ہے. پچھلی کتاب کا بھی جو مقصد تھا وہ نذیر کا تھا، ڈرانے کا تھا، خبردار کرنے کا تھا. تو اس کتاب کا بھی مقصد خبردار کرنے کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کتاب کو اپڈیٹ ورژن میں کر دیا تاکہ قیامت تک یہ اسٹور ہو جائے، کیونکہ اب کسی پیغمبر نے یا نبی نے تو آنا نہیں تھا. تو obvious بات ہے، ملتی جلتی کہانیاں تو ملتی ہیں، سٹوریز تو سیم ہی ہوتی. تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی کہانیاں ہیں، ان کے وہ اہل کتاب ہیں، وہ آ کے بتا رہے ہیں، اور یہ وہ لکھ لیتے ہیں، وہ صبح شام آ کے بتا رہے ہیں. یعنی وہی ریپیٹیشن ہے، وہی تکرار ہے باتوں کے اندر، اور وہی چیز جو ہے بس لوٹ پھیر کے وہی بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل دل لوٹانے والی باتیں کر رہے تھے کہ کوئی انسان توجہ ہی نہیں کرے. پھر اس کو آگے اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، انزلہ، نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو، الذی، اس ذات نے، یعلم السر، جو جانتا ہے چھپی بات کو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یعنی جس کا علم اتنا وسیع ہے، جو زمین و آسمان کا صرف ظاہر علم نہیں رکھتا بلکہ چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. تو یہ اس ذات کی طرف سے یہ کتاب ہے. تو کس طرح سے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ کسی اور کی طرف سے لایا ہوا کلام ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک جواب دے رہا ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے کتاب ہے کہ جو صرف یہ نہیں کہ ظاہری علم ہی رکھ رہا ہے، وہ چھپی ہی چیزوں کو، فیوچر کو بھی بتا رہا ہے، پاسٹ کو بھی بتا رہا ہے. یہ وہ ذات ہے. پھر یہ دعویٰ جو ہے بالکل غلط ہے. پھر ہے آگے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی پھر تحقیر کے ساتھ اور تعجب سے، مذاق اڑاتے ہوئے، ابھی کتاب کا مذاق اڑا رہے تھے، اب جس کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے یعنی رسول کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مالی ھذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یا کلو، کھاتا ہے، الطعام، کھانا، وہ یمشی، اور وہ چلتا ہے، فی الاسواق، بازاروں میں. یعنی یہ رسول ہے، یہ تو کھانے بھی کھاتے ہیں ہماری طرح اور بازاروں میں بھی چل رہے ہیں. یعنی ان کے اکارڈنگ تو بادشاہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے آگے پیچھے غلام لگے ہوئے ہیں اور اس کو چلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے اور مارکیٹس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے. تو یہ کیا تھا تمہارا
पैगंबर है जो मार्केट्स में भी घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, फिर रहा है, तो ये कोई पैगंबर है? लौला क्यों नहीं उनजिला उतारा गया इलेही इस पर मलकुन कोई फरिश्ता। यानी ये भी एतराज में कह रहे हैं कि अगर ये बहुत बड़ी हस्ती हैं और इनके ऊपर जिब्राईल अमीन उतर रहे हैं और अल्लाह ताला से इनकी बात हो रही है, तो फिर अल्लाह ताला ने इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा जो इनकी हेल्प करता? फयकून, तो वो होता माहू साथ उसके नजीर डराने वाला, यानी जो इनके इस काम में हेल्प करता है। तो अल्लाह ताला ने इनको क्यों ऐसे ही छोड़ दिया है? ये क्यों इस तरह से अपने काम भी खुद ही कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सुन्नत है कि इंसान अपने काम खुद करे, और सहाबा किराम भी इसी वजह से हरीस हुआ करते थे कि वो अपने काम खुद करें। तो ये कैसे रसूल हैं? औ या युल्का डाला जाता है इलेही तरफ उसके कंज, और कोई खजाना, कंज मतलब छिपे हुए खजाने को, यानी इतनी गुर्बत में ये रह रहे हैं, तो ये कौन से रसूल का अपने आप को दावा कर रहे हैं जो इतनी गुर्बती में भी रह रहे हैं? इनको खाने को भी कुछ नहीं, क्योंकि मक्का में इन्होंने बाइकआउट कर लिया था, और रसूलुल्लाह पे 30 दिन 30 रातें ऐसी गुजरी थी जिसमें कोई खाने की चीज नहीं थी, जिसमें वो खाना ढंग से कुछ खाते। ठीक है, तो इतना टफ टाइम गुजर रहा था। और फिर क्योंकि रसूलुल्लाह दाई के काम में इतने ज्यादा लग गए थे कि अपनी तिजारत को भी नहीं देख रहे थे। हालांकि दाई से पहले, जब पैगंबरी से पहले बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो गए थे, जब हजरत खदीजा से शादी की थी उन्होंने, उससे पहले बहुत अच्छा उनका कारोबार हो गया था। लेकिन फिर दाई की मशगूलियों में इतने ज्यादा लग गए थे, अपने कारोबार को नहीं देख पा रहे थे। तब इन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा फकीरी छाई हुई है कि खाने को कुछ नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इनका रब जो है पीछे से ही हेल्प कर दे, छुपा के ही इनको खजाने दे दे और इनकी गुर्बत को निकाल दे। और या तकूनु होता लहू उसके लिए जन्नत कोई बाग, या कुलू मिनहा वो खाता उसमें से। यानी फिर या तो इस तरह होता कि कोई बाग वगैरह का ही इंतजाम इनका होता कि ये कुछ खा पी लेते, कि इस तरह इतने बड़े पैगंबर भी दावा कर रहे हैं कि आखिर जमान है, आखिर यही आखिर पैगंबर है, और फिर इनका हालत देखो। वकाला और कहा अज़ालिमून ज़ालिमों ने, इन नहीं तत्तबिऊन तुम पैरवी करते, इल्ला मगर रजुलन एक मर्द की मसहूरा जो सहरजदा है। यानी फिर थे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते, और फिर अपनी ही बातों से साबित कर देते कि तुम ऐसे शख्स की पैरवी कर रहे हो जो सहरजदा है। और अरब में जो मशहूर होते थे वो 3 तरह के लोगों को ये सहरजदा कहते थे। एक वो जिन पर जिन आ गए, ठीक है, और एक वो जिनके ऊपर बुतों की मार पड़ गई हो, यानी अकल ही मारी गई हो, उनको लगता था इस पे तो बुतों की मार ही पड़ गई। और एक वो जिसपे जादू हुआ हुआ हो। तो कहते ये तो शहजादा है, तुम इनकी बात कैसे सुन रहे हो? उन्जुर देखो कईफा किस तरह दरबू उन्होंने बयान की लगा आपके लिए लम्थाल मिसालें, फजलू तो वो भटक गए, फलापस नहीं यस्ततिऊन वो इस्तिताअत रखते सबीला रास्ते की। यानी इस तरह की बातें करके उन्होंने क्या करा, अपना सीधा रास्ता से वो भूल गए, भटक गए। यानी अल्लाह ताला ने सुम्मन बुकमुन उम्यून कर दिया, ना तो इनको सही बात हक बात नजर आ रही है, ना ही ये हक बात सुन पा रहे हैं। हालांकि समझ रहे हैं कि ये हक बात है, छुप छुप के कुरान सुनते थे और कहते भी थे कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपनी अनानियत और अपने कबीले और अपनी की ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़नी पड़ती इनको लगता था, और अपनी सरदारी छोड़नी पड़ती। तो उस चक्कर में इन्होंने हक बात को झुटलाया, तो अल्लाह पाक ने क्या करा, इनको भटका दिया। इन्होंने इस्तिताअत ही नहीं रख सकते कि अब ये पलट के आ भी सके। तबारका बाबरकत है अल्लाजी वो जो, इन अगर शाह वो चाहे, जाला वो बना दे लका आपके लिए खैरन बेहतर मिन दालिका इससे। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कौन है? बाबरकत है, यानी खैर कसीर, जिसके पास खैर कसीर है। और वो इन जो ये बातें बना रहे हैं कि आपके पास फरिश्ते क्यों नहीं हैं, तो खजाने होते तो बाग होता, तो इन लोगों के पास जो भी कुछ है उससे बेहतर आपको अता कर दे। और वो क्या है? जन्नातिन बागात तजरी बहती हो बिन तहतिहा उनके नीचे से अल्लाह नहरें। वो यजअल और वो बना दे लका आपके लिए कुसूरा महल्लात। यानी अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं है, अल्लाह चाहे तो ये भी कर दे। फिर बल बल के कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया बिस्सा घड़ी कयामत को। यानी सिर्फ इनका जो मुनकरपन था वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा कि कुरान को झुटलाया, रसूल को झुटलाया, इन्होंने कयामत को भी झुटलाया, उस पर भी हंसी उड़ाई बातें बनाई कि हम कैसे उठ जाएंगे जबकि हम मिट्टी हो जाएंगे। वो आतदना और तैयार कर रखी है हमने लिमन उसके लिए जो कज़्ज़ब झुटलाए, बिस्साअती घड़ी कयामत को, सगीरा भड़कती आग। यानी जो झुटलाएगा और इस तरह की हरकतें करेगा तो उसके लिए क्या तैयार रखा है? अल्लाह ताला ने अजाब तैयार करा जो भड़कती हुई है। इदा जब रअत हम वो देखेगी उन्हें,
मिन मकान जगह से यानी आग, बाइदिन दूर की, समय हो वो सुनेंगे लहा उसकी, तगयुजन सख्त गुस्से की आवाज, वो जफीरा और चीखना चिल्लाना, यानी जब सांस बाहर निकालने की आवाज, जैसे शेर की आवाज नहीं थी, भूखे शेर की आवाज, अगर हम भूखे शेर की आवाज दहाड़ जो है अपने कानों से और सामने लाइव सुन ले, तो जिस्म में अलग ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको दिख भी रहा है कि वो एक केज में बंद है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई वो शेर है, और वो चाहे तो वो भाई जिस हिसाब से वो भूखा है तो केज भी तोड़ के आ सकता है और केज से कूद भी सकता है। तो आप फिर भी एतबार नहीं करते, आप आफियत उसमें ही करते हैं कि आप वहां से चल पड़े, आगे निकल पड़े, ठीक है। तो अगर उसको ही इमेजिन करें, या किसी इसी तरह कोई गली के कुत्ते की कोई इस तरह की दहाड़ सुने, कि कभी ऐसा होता है कि वो चोट लगी होती है, वो बड़े ही खतरनाक तरीके से दहाड़ रहा होता है, बास टाइम रो रहा होता है, कि अजीब ही आवाज लग रही होती है जो बेचैन कर देती है। तो इमेजिन करें, ये तो आवाज कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये वो आवाज है जो हम सुन के बर्दाश्त कर लेते हैं। ये वो आवाज होगी कयामत के दिन, आग की, सख्त गुस्से की और चीखने चिल्लाने की। और ये किन को आएगी? ये मुजरिमीन को आएगी, वो जो कयामत को झुठला रहे थे, ठीक है। फिर है वो इदा, और जब उल्कू वो डाले जाएंगे, यानी मुजरिमीन डाले जाएंगे, मिनहा उसमें, आग में, मकानन किसी जगह पर, दय्यकन तंग, क्योंकि वो कोई खुला मैदान तो है नहीं, ठूसे जा रहे होंगे लोग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यानी आप इमेजिन करें कि आप किसी एक हॉल में हैं, यानी कोई पब्लिक, इस तरह की पब्लिक जगह पर, यानी आप ले लें कोई स्टेशन ले लें, कुछ भी इस तरह का प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत लोग हैं, हुजूम है। या फिर आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं, मैरिज हॉल्स वगैरह भी, जब शादी किसी की होती है और बहुत क्राउड आ जाता है स्पेशली वलीमे में, तो वो एक, चाहे ऐसी ही क्यों नहीं चल रहे हो, लेकिन एक हब्स सा हो जाता है, एक घुटन सी हो जाती है, और एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर इंसान बस जल्दी जल्दी खाना खा के निकलता है कि अब यहाँ घुटन हो गई है, बहुत क्राउड हो गया, क्योंकि हीट होती है इंसानों की भी, ठीक है। तो अब वहां पर एक तो इंसान भी है, उनकी हीट, ठीक है, फिर आग की अपनी हीट, और ठूसा जा रहा है, जगह नहीं है, एक के ऊपर एक ठूसा जा रहा है। और ठूसा भी किस तरह जा रहा है? मुकर्रनीन, जकड़े हुए, यानी हाथ पैर भी जकड़े हुए हैं, सुकून भी नहीं है कि इंसान, अगर अगर हम इन क्राउड को, दुनिया के क्राउड को देख लें, तो कम से कम ये तो होता है ना, इधर से उठ के उधर खड़े हो जाएंगे, उधर से उठ के इधर बैठ जाएंगे, यानी चलने फिरने की जगह तो फिर भी हमें चाहे दो कदम आगे दो कदम पीछे, तो तंगी तो नहीं हो रही होती। लेकिन वहां पर ऐसा होगा कि चलने फिरने की जगह भी नहीं, एकदम ठुसे हुए होंगे, एक दूसरे में घुसे हुए होंगे। तो फिर वो पुकारेंगे, हुनालिका, उसी जगह, सुबूरा, हलाकत को, ला तदऊ, ना तुम पुकारो, अल-यौमा, आज, सुबूरा, हलाकत को, वाहिदन, एक ही, यानी मौत को, एक मौत नहीं पुकारो, वदऊ, बल्कि पुकारो, सुबूरन, हलाकतें कसीरा, बहुत सी, यानी बहुत सी मौतों को पुकारो, सिर्फ एक मौत से कुछ नहीं होगा। ये वो लोग कौन है? मुजरिमीन, ये वो हैं जो कुरान की, दीन की, अल्लाह के रसूल की, सबकी मुखालिफत करते थे, और उसमें डटे रहते थे, और फिर ना कि सिर्फ मुखालिफत करते थे, बल्कि और लोगों को भी मुखालिफत की तरफ बुलाते थे, मुखालिफत की बाकायदा तबलीग करते थे। ये वो लोग हैं, उनका ये अंजाम हो रहा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अभी ये अल्लाह ताला एक फ्यूचर बता रहे हैं, अगर इसको हम इस पस मंजर से देख रहे हैं, देखें कि ये होंगी, ये वाकई होंगी, ये सिर्फ जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये होनी है, ये वाकई होनी है। और अल्लाह ताला ये हमें इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, ये नॉलेज क्यों दे रहे हैं? ये हमें इसलिए दे रहे हैं ताकि हम तो कहीं इन कैटेगरीज में नहीं है, ना जाहिरी तौर पे ना ही बातनी तौर पे, दोनों ही एंगल से हम नहीं होने चाहिए, ना ही हम होने चाहिए और ना ही हमारे प्यारे होने चाहिए। हमने फिर कोशिश बढ़ानी है अपनी, कि हमारे प्यारे भी इन कैटेगरीज में नहीं है, ना ही जाहिरी तौर पे और ना ही बातनी तौर पे। फिर है आगे, कुल कह दीजिए, अदाली का, क्या ये खैर बेहतर है, अम, या जन्नतुल खुल्दी, या बाग हमेशा के, अल्लती, वो जो, वुइदल मुत्तकून, वादा किए गए हैं मुत्तकी लोग, कानत है लहुम, उनके लिए, जज़ाअन, बदला, व मसीरा, और पलटने की जगह, ठीक है। यानी अब ये अल्लाह ताला ने पीछे जो पस मंजर हमने अभी आयात देखी, उसमें अल्लाह ताला ने हमें यूं कह लें कि एक स्क्रीन प्ले कर दी फ्यूचर की, ठीक है। हमारी ये होते हैं ना फ्यूचर जानने के, फ्यूचर आप सोचें कि विजुलाइज करें कि ये फ्यूचर की स्क्रीन प्ले की गई थी, कि आग थी और दूर से आवाज आ रही थी, लेकिन बहुत भयानक आवाज आ रही थी, बहुत ही खतरनाक आवाज आ रही थी।
اور ہماری ہی آنکھوں کے سامنے مجرمین لوگ جو ٹھوس ٹھوس کے بھرے جا رہے ہیں، اور وہ موت مانگ رہے ہیں، اور ہاتھ پیر بھی جکڑے ہوئے ہیں، اور برا سلوک الگ ہو رہا ہے، اور جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، لیکن پھر کھال نہیں آئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو ملامتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کے سسکیاں، ان کے رونے، کوئی نہیں سننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھوس سے جا رہے ہیں، ایک دوسرے میں دبائے جا رہے ہیں۔ پھر پھر اللہ تعالیٰ اس پس منظر کو، سنیریو کو ہم نے دیکھ لیا، اب اس سنیریو کے بعد اب ایک کوشچن کیا جا رہا ہے، کہہ دیجیے کیا یہ بہتر ہے، یعنی وہ جو ابھی ویژولائزیشن کروائی گئی تھی وہ بہتر ہے، یا پھر ہمیشگی کے باغات جن کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب متقی یہاں پہ کنڈیشن بھی لگا دی گئی ہے، متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کے لیے پھر بدلہ ہوگا بہترین، اور پلٹنے کی جگہ ہوگی، یعنی جنت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور متقی کون ہے اس کی ڈسکرپشن ہم نے پچھلی ہی صورت میں ہم نے دیکھی، اور پورے قرآن میں ہم ابھی تک متقی کی بہت ساری ڈسکرپشن ہم دیکھتے آئے ہیں، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس کا حکم دیا جائے کرنے کا وہ کر گزارتے ہیں، اور جن سے روکا جائے اس کو سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچ بچ کے نکلتے ہیں، ہر اس جگہ سے بھی بچ بچ کے نکلتے ہیں جہاں شبہ ہوتا ہے گناہ کا، ٹھیک ہے، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، اور انہی سے وعدہ کیا گیا ہے، لہم ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، ما یشاؤون وہ جو چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اکثر بچے باتیں کرتے ہیں نا جب آپ جنت کے بارے میں بتائیں تو پھر کہتے ہیں اچھا یہاں جو چیز وہاں پہ یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، ہم یہ بھی کر سکیں گے، ہم پھر وہاں پر ان لمیٹڈ چاکلیٹس کھا سکیں گے، آرام سے ٹوائز ہوں گے ہمارے پاس، یعنی کیونکہ بچوں کو ان لمیٹڈ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہاں تو لمیٹیشن ہے، ہر کسی کے، ہر کوئی لمیٹیشن کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو یہاں تو لمیٹیشن ہے، تو پھر جنت میں کیا ہے، جنت میں ان لمیٹڈ چیزیں ہیں، اور وہ ہیں جو انسان چاہے گا، وہ ہیں جو انسان چاہے گا، اور انسان کے چاہنے کی بھی کوئی حد نہیں، تو اللہ کے عطا کرنے کی بھی کوئی حد نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ان لمیٹڈ جگہ ہے، اگر یہاں پر چیزیں قربان کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ کوئی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے جس پر غم کیا جائے، ہمیشہ کی جگہ وہ ہے، اور وہاں ہر چیز ملے گی، کانا ہے اللہ ربی کا آپ کے رب پر، وعدن ایک وعدہ، مسئولہ پوچھے جانے والا، یعنی پھر آپ کے رب جو ہیں مطالبہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ادا کرنے والے ہیں، پھر ہے وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما اور جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب پھر یہاں پر اگین آپ حشر کے میدان میں پہنچ جائیں اگین، اور قیامت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو اکٹھا کر لیا، مجرمین کی ڈسکرپشن ابھی ہم نے دیکھی ہے، جو قرآن کو بھی ڈینائی، صرف ڈینائی نہیں کر رہے، اور لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح سے لے کے بھی آ رہے ہیں کہ مینیپولیٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو مانے بھی نہیں، پیغمبر کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہیں کہ رسول کی بات نہیں مانے، کوئی ٹرسٹ نہیں کرے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر قیامت کا بھی انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کے لیے دنیا بہت بڑی چیز ہے، تو مجرمین کو اکٹھا کر لیا، وما یعبدون من دون اللہ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں تو مشرکین کیا کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گروپ کہہ رہا ہے کہ وہ شریک ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اولاد ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہی خدا ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ سارے یہاں پر موجود ہیں، فَيَقُولُ تو فرمائے گا انتم کیا تم نے اضللتم گمراہ کیا تم نے عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی ان سب کو، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ جو ہیں ہستیاں، نیک ہستیاں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور مجرمین کو بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو شریک کیا تھا، اور نیک ہستیوں کو بھی شریک کیا تھا، تو وہ ساری نیک ہستیاں کھڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں کیا تم کہہ کر گئے تھے کہ میری ہم اللہ کو چھوڑ کے ہمیں پوجنا، ہماری عبادت کرنا، کہ تم نے میرے بندوں کو بھٹکایا، صحیح راستے سے ہٹایا، ام یا ہم وہ خود زلو بھٹک گئے تھے، سبیلا راستے سے، یعنی وہ خود ہی نامراد تھے یا تم نے اس طرف لے کر آئے، قولو وہ کہیں گے، یعنی فرشتے بھی، پیغمبر بھی، انہیں ایک لوگ بھی سب کہیں گے، سبحانک پاک ہیں آپ، ماں نہیں کانا تھا، یم بغی جائز لنا ہمارے لیے، ان کے نتخذہ ہم بناتے، من دونی کا آپ کے سوا، من اولیاء کوئی دوست، ولیکن اور لیکن متعتہم آپ نے سامان زندگی دیا انہیں، وہ آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے، الذکر نصیحت، ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ کنڈیشن بتا رہے ہیں، قالو دیکھیں یہاں پر
جمع کا صیغہ ہے اور صرف انہوں نے کسی ایک کو نہیں شریک کیا تھا، بہت سارے نیک لوگوں کو شریک کیا تھا۔ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ ہم ان کو یہ بات پہنچاتے اور ہم کوئی اور دوست بناتے، اب آپ کے سوا ہم کسی اور کو اپنے فالوورز کے حریث بنتے۔ اور حالانکہ یہ کیوں گمراہی کی طرف گئے، یہ گمراہی کی طرف ہماری وجہ سے نہیں گئے، یہ کیوں گئے؟ کیونکہ آپ نے ان کو دنیا کا سامان، مال و متاع، اولاد، لمبی عمر، رزق، خواہشات، اور جو جو انہوں نے تمنائیں کی، وہ نہ کہ صرف ان کو دیا، ان کے آباء و اجداد نے بھی وہ ریاست رکھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو نیا نیا امیر ہوتا ہے، نیا نیا رچ ہوتا ہے، خیر اس میں بھی کافی اکڑ ہوتی ہے، لیکن ایک وہ جو پشتینی امیر ہے، ٹھیک ہے، پشتے چلتی آ رہی ہیں اس کی جائیداد وغیرہ کی، تو اس کی انا کا کوئی جواب نہیں، ٹھیک ہے، اس کی ناک کا، اس کی گردن جو اونچی ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں، لاجواب ہوتا ہے۔ اور پھر مطلب وہ کہہ رہے ہیں، دوسرا بتا رہے ہیں اسی وجہ سے کیا ہوا، یہ آپ کو بھول گئے، یہ آپ کی طرف آئی ہی نہیں، انہوں نے نہ قرآن کی ریمائنڈر سنے، نہ پیغمبر کی بات کو اہمیت دی، جو ان سے بات کہی گئی یہ سب بھول گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ان کی بنی، تو گمراہی کا سبب دو وجہیں بن رہی ہیں، دنیا کا بہت زیادہ مل جانا اور پھر نصیحت کو بھلا دینا، یہ دونوں کیا بن رہے ہیں، یہ گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور کیوں انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیونکہ جب وسیع دنیا ہو جاتی ہے تو پہلے تو یہ ہوتا ہے نا، انسان کی دنیا کم مل رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، بار بار سوچتا ہے، ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اور ابھی اگر وہ کسی کو ڈانٹ کے آیا ہے، کوئی غیبت ہوئی ہے اور ٹھوکر لگ گئی تو فوراً توبہ کرتا ہے، ارے میں نے ابھی غلط ذکر کر کے آئی ہوں اور مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے اس لیے مجھے ٹھوکر مل گئی، یعنی وہ اشارے سمجھ رہا ہوتا ہے، بیمار ہو گیا تو اشارے سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے اور اس طرح کیوں ہو رہا، توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، اپنی تقدیر پر راضی ہو رہا ہوتا ہے، شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس دنیا وسیع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت غور طلب کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس میں صرف کون لوگ ہیں، اس میں ہم ہی کھڑے ہیں، اس میں کوئی اور نہیں کھڑا ہوا ہے، ہم نیٹ کا استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہاں غریب نہیں بیٹھا کوئی، ٹھیک ہے، یہ ہم ہی ہیں، ہماری ہی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی دنیا وسیع ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اشاروں کو اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ اللہ ہم سے اشارہ کریں کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف نہیں وہ لوٹتا، وہ اپنے وسائل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیسے ہیں نا میرے پاس، بیمار ہوں تو پیسے ہیں، ڈاکٹر کے چلے جاؤ، کوئی چیز ختم ہو گئی فوراً سے لے آؤ، یہ چیز دل چاہ رہا ہے فوراً سے لے لو، ٹھیک ہے، تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو رہا ہی نہیں، وہ کیا ہو گیا؟ بھول گئے اللہ کو۔ وکانو تھے وہ قومن لوگ برا، ہلاک ہونے والے، فقط پس تحقیق کذبوکم انہوں نے جھٹلایا تمہیں، بما بوجہ اس کے جو تقولون تم کہتے تھے، فما تو نہیں تستطیعون تم استطاعت رکھتے، صرفن پھیرنے کی عذاب کو، ولا اور نہ نصرن مدد کی، ٹھیک ہے، یعنی کفار کے جو معبود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کذب تم، یعنی کفار کے معبود نے تم کو، یعنی کفار کو جھٹلایا، یعنی اپنے عابدوں کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، کہ ان کے دعوے جو یہ کیا کرتے تھے وہ سب جھٹلا دیے انہوں نے، کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم تم جو ہو ہماری عبادت کرو، تو اب یہ نہ تو استطاعت رکھتے، یعنی کفار جو ہیں استطاعت بھی نہیں رکھتے عذاب کو پھیر دیں، اور اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیں، نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے آ سکتا ہے۔ ومن اور جو کوئی یظلم ظلم کرے گا منکم تم میں سے، نذقہ ہم چکھائیں گے اسے عذاباً عذاب کبیرہ بہت بڑا، ٹھیک ہے، یہ ایک کوشچن کی بات ہے ظلم کی۔ آپ جب کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو جب آپ اسپیشلی میں بچوں کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں تو بچے کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو ظلم کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو نہیں مان، ظلم تو اسے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو مارنا، پریشان کرنا، حق لینا، چھین لینا، جھپٹ لینا، قتل کر دینا، تو یہ تو ظلم ہے، لیکن یہ تو اپنے ہی آپ پر کر رہے ہیں، تو اس کو ظلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ غور طلب کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو انڈیویجل نقصان کر رہے ہیں نا، ہمیں تو بظاہر اس طرح لگ رہا ہے لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ انڈیویجل نقصان نہیں کر رہا، جب ایک انسان غلط عمل کر رہا ہے تو اس کے کنبے قبیلے میں بھی جتنے بھی احباب ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ سب اس کا حوالہ بنا کر کے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے عمل جو ہیں پیچھے سے دہرائے جا رہے ہیں، اور ہمیں صرف اپنا حساب نہیں ان کے عملوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ ریفرنس پہ ہمارا نام لیں گے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا تھا ان کو گانے سنتے ہوئے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا تھا ان کو اس جگہ پہ جاتے ہوئے،
تو یہ جا रहे थे तो हमें लगा कि फिर ठीक ही होगा, ये भी जायज ही होगा, ये भी हम कर ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सारे कदम के अपने यानी फुट स्टेप के हमने बहुत खास ख्याल रखना है कि मेरी अपनी पर्सनालिटी लोगों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं अमल अपने लिए कर रही हूँ लेकिन वो मेरे लिए अजाब जारिया बना जा रहा है, ठीक है। तो जुल्म फिर इस तरह से आ रहा है, इसको हम और भी गौर कर सकते हैं कि जुल्म का वर्ड क्यों अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि अल्लाह के हक में तो है ही जुल्म, लेकिन अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को फर्क पड़ता है। फिर आगे वमा और नहीं अरसलना भेजा हमने कब्ल का आपसे पहले मिनल मुरसलीना रसूलों में से इल्ला मगर इन्ना बेशक वो लयाकुलूना अलबत्ता खाते थे अत्वामा खाना, वयमशूना और वो चलते थे फिल असवाक बाजारों में। ये लोग एतराज कर रहे थे ना कि ये कैसे पैगंबर हैं जो खाने भी खा रहे हैं और बाजारों में भी चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ये कैसे पैगंबर हैं। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि कोई भी रसूल आपसे जो पहले ही भेजा गया है तो उनका भी यही अमल था, वो भी खाते थे पीते थे रहते थे, शादियां होती थी, बच्चे उनकी भी सारी जिंदगी होती थी, और वो भी बाजारों में जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। वो जो आलना और बनाया हमने बाज़कुम तुम्हारे बाद को लिबाद इन बाज के लिए फितना आजमाइश, ठीक है। यानी किसी के पास दौलत ज्यादा है किसी के पास कम है तो आजमाइश, सास बहू के लिए बहू सास के लिए आजमाइश, बच्चे वालिदैन के लिए वालिदैन बच्चे के लिए आजमाइश, ठीक है। पड़ोसी पड़ोसी के लिए आजमाइश, रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए आजमाइश, दोस्त दोस्त के लिए आजमाइश, ठीक है। यानी जो ज्यादा सताने लग जाए तो सामने से कहने लग जाए कि फितना, ये आजमाइश है। आजमाइश है तो मैंने क्या करना है, अतस्बिरून क्या तुम सब्र करोगे। आजमाइश है ना, पता चल गया। तो क्या आप आजमाइश सोच के उससे जान छुड़ा लें, क्योंकि एक मुसीबत से जान छुड़ाएंगे, एक रिश्ते से पीठ फेर के भागेंगे, दूसरी आजमाइश खड़ी होगी सामने, ठीक है। तो आजमाइश तो मिलनी है, क्योंकि जन्नत तो मिल ही नहीं सकती, दावा अल्लाह ताला देखते ही तभी है जब वो आजमाइश से पास होके आते हैं आगे, आजमाइश में स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आजमाइश से फरार तो किया नहीं जा सकता। सास की आजमाइश से भाग गए तो हो सकता है शौहर या बच्चों की आजमाइश में मुब्तला हो जाए, शौहर और बच्चे की आजमाइश से भाग गए तो हो सकता है किसी पड़ोस किसी अपनी अम्मी किसी भी की अपनी ही नफ्स की अपनी ही जात की आजमाइश में फंस गए, ठीक है। यानी आजमाए तो जा रहे हैं, लेकिन जब वो फितना महसूस होने लग जाए तो अतस्बिरून क्या तुम सब्र करोगे। क्योंकि मोमिन जो है वो क्या करते हैं, वो सब्र करते हैं, वो आजमाइश को आजमाइश कंसिडर करते हैं और फिर उसको स्टैंड भी करते हैं, यानी मुकाबला करते हैं किसके जरिए, सब्र के जरिए, ठीक है। उससे सिर्फ राह नहीं हासिल करते, क्योंकि सब्र करना पड़ेगा। इंसान का दूसरे इंसान के साथ गुजारा है ही नहीं मुमकिन अगर वो सब्र नहीं करे, ठीक है। फिर ये वकाना और है रब्बू का रब आपका बसीरा खूब देखने वाला। यानी अगर कोई शख्स उस आजमाइश के सबब आजमाइश के चलते ज्यादती कर रहा है आपसे, तो बेखबर रहें, जरूरी नहीं है कि आप बेसब्रीपन का मुजाहिरा करें और जाके जल्दी से बदला ले लें। ध्यान रखें वकाना रब्बू का बसीरा, है आपका रब खूब देखने वाला, वो है जवाब देने वाला, वो है इंसाफ करने वाला। तो हमने किसका दामन पकड़ना है, सब्र का दामन पकड़ना है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि बास बास के लिए फितना है, ठीक है। अगर कोई एक बच्चा तंग कर रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, फितना है, तो इसका मतलब मैंने उससे डील करने के अब बेहतरीन हिकमत आना हिकमत के साथ अ, तरीके सीखने हैं ताकि मैं उस आजमाइश से आगे बढ़ सकूं, ना कि उसे जान छुड़ानी है, ठीक है। क्योंकि हम आजमाइश को नेगेटिवली लेके चलते हैं। ओके जी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।